آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کرایا نا، اب یہ شرک تھا؟ نہیں، آپ بتائیں گے اس کا جواب، ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ شرک نہیں تھا۔ اس وقت شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے، اس غلط فہمی کو قاری صاحب دور کر لیجئے، شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کتنا غلط لفظ بولا کہ اس زمانے میں شرک نہیں تھا، یعنی سجدہ اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، یہ عمل اس وقت شرک نہیں تھا، اس وقت شرک اور نہیں آج تھا، شرک ہو جائے گا۔ آج شرک ہے۔ یعنی اگر اس لیے کہ اب اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ آدم کو بھی سجدہ حرام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو میں نے کہا اس وقت فرشتوں کا یہ عمل شرک نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھا۔ اب اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کہے تو شرک نہیں ہے۔ اچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ عمل کے ساتھ سوال سن لیجئے کہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے بھی شرک ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جو کہے وہی حق ہے، اللہ شرک کا حکم دیتا ہے، اللہ جو کہے۔ اللہ شرک کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ دیکھیں، شرک کے بارے میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ شرک کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ مثال کے طور پر ما فوق الاسباب، کوئی بھی امداد اگر آپ اللہ، ایک تو ہے نا، مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا، آپ اس کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن یہ ایک سبب کے درجے میں، وہ آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے بھائی کوئی بھی آدمی ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا علاج کرتا ہے، انجینئر نقشہ بناتا ہے، یہ سارے مسئلے مسائل لوگوں کے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا، کہ یہ کوئی، اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ یہ مجھے رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب ما فوق الاسباب، جب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جاتی ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنے کا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی ذیل میں ہوتا ہے نا۔ میں نے یہی عرض کیا کہ انڈیپینڈنٹ ایجنٹ تو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کسی بھی انسان کو، اگر بس وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، ظاہر ہے میں نے عرض کیا نا کہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہیں، اور ایسے اختیارات ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، پھر یہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس میں ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ اصل میں نا دو آیتوں کو جوڑ رہے ہیں، آپ کبھی انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آپ بتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی جو بت پرستی سے بچانے والے ہیں، اور وہ بت جو نعوذ باللہ خدا کی طرف بلانے کے بجائے شرک کی طرف بلانے والے ہیں، ان دونوں آیات کو آپ الگ رکھ کے ڈسکرائب کریں۔ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک دونوں چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں، تو اس میں میری التماس یہ ہوگی کہ جب آپ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ الگ ذکر کیجئے، اور جب آپ بتوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کو آپ الگ ذکر کیجئے۔ اور ہمارا موضوع توحید ہے، شرک کی نفی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، ان کے قریب جانا وہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہی انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی تو انبیاء والی آیات کو الگ کر دیں اور شرک اور بتوں والی آیت کو الگ کر دیں، تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گفتگو کرنے میں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں انبیاء تو ظاہر ہے کہ دنیا میں آتے اس لیے کہ لوگوں کو شرک سے بچائیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا نہیں مانا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شرک سے روکا تھا، قرآن کریم میں آتا ہے نا قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا شرک کا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اپنے بندوں کو زیادہ جانتے ہیں، میں نے تو ان کو شرک کا حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو دعوت توحید کی دیتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلو میں آ کر اگر نبی کو وہ سٹیٹس دینا شروع کر دے جو اللہ کا ہے، جب جیسے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، ثالث ثلاثہ کا جو ان کا عقیدہ ہے، یہی وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ مت کرو جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا، اور جب میرے بارے میں بات کہو تو کہا کرو عبداللہ و رسولہ،
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. تو مقصد یہ جو بتوں کا اور یہ جو تذکرہ کیا گیا وہ اس سینس میں کہ اگر کوئی پیغمبر کی عبادت کرتا ہے, اگر کوئی پیغمبر کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے, اگر کوئی کسی بت کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے. اس کا ہرگز معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے معاذ اللہ پیغمبر تو آئے دنیا میں عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے کوئی بھی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی حیثیت سے تو اس کا پس منظر ہے کہ اب اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنایا جائے گا وہ شرکی ہو. دیکھیے جو ابھی شرک اور توحید کے حوالے سے بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ جن بتوں کی نعوذ باللہ من ذالک مشرکین پوجا کر رہے تھے, انہوں نے قرآن مجید میں یہ بات رپورٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم قرآن مجید کی یہ آیات مقدسہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان از خود مالک ہو جائے. کائنات کا کوئی فرد کسی کو ذاتی حیثیت میں نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے الا ماشاء اللہ. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر بندے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے, جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں قائم رہتی ہے. خیر الناس من ينفع الناس, تو ظاہر ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص, جیسے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں تو میں اس کا مالک نہیں ہوں, یہ قوت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن, اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ لا ينبغی لاحد من بعدی, کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کبھی کسی کو نصیب نہ ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ, ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا, وہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں. اب یہاں مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا, اور اسی لیے اس آیت میں آگے جا کر کیا کہا گیا ھذا عطاؤنا, سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہو رہا ہے فرمایا یہ از خود اس کے مالک نہیں ہو گئے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چیزیں عطا ہو رہی ہیں. فرمایا فمنن, اب آپ چاہیں تو اس عطا میں جس پر احسان کریں اسے بھی عطا کر دیں, او امسک بغیر حساب, یا آپ اسے اپنے پاس روک کر رکھیں. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ ڈراپ کر دیں لائیو کال کو ابھی, قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک انسان کو پہنچاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر یہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ. قرآن مجید میں کتنے ہی صیغے ہیں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو میرا خیال یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ جب یہ آیات پڑھی جائیں کہ بت پرستی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے, اور ظاہر ہے کہ یہ مذموم ہے, شرک ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے, اہل ایمان بھی اس کی نفی کرتے ہیں. لیکن اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا صرف نبی ہی نہیں, کائنات کا کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بھی چیز کا مالک ہونے کا نہ قائل ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس کا عقیدہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. مسلمانوں میں کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا, اور جو اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے اسی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں اس میں بات عرض کروں, ایک لائیو کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف میری بات پہلے مکمل ہونے دیں. اصل میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاکٹر عمیر صاحب پتہ نہیں اس نقطے کو لے کے کیوں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. واللہ واللہ مجھے نہیں پتہ یہ اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. میں اپنی بات کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نے جس کانٹیکس میں بات کی تھی, اور اب یہ جو انہوں نے بات کی اس کی بھی میں وضاحت کروں. دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو انبیاء کے معجزات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. انبیاء کے معجزات کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت سلیمان علیہ, خود حضور علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں. شق قمر کا معجزہ اور قرآن کریم خود یہ معجزہ ہے. کئی معجزات کا صحیح احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہے. تو معجزات کا اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ معجزات کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. معجزات کا انکار قرآن کا انکار ہے, کرامات کا انکار قرآن کا انکار ہے.
اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہے، اصل سمجھنے کی بات یہ کہ کوئی کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اس ولی کو، اس نبی کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اب یہ جس کو اولاد دینا چاہے اس کو اولاد دے دے گا۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے انبیاء نے جو کام کیے وہ اللہ کے اختیار دینے سے ہی کیے، لیکن اب اگر اس کی بنیاد پہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے مستقل یہ اختیار سونپ دیا ہے کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی پیغمبر کو، اب اولاد دینا اس کا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے، عزت دینا، ذلت دینا اس کا کام ہے، اب اگر اس کو اس چیز سے جوڑا جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، ان کے حکم سے ہوا چلنے کا مطلب یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن کیا کسی اور پیغمبر کے حکم سے بھی ہوا چلتی تھی؟ ایسی کوئی روایت شرک تو نہیں ہوا نا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، میری بات مکمل ہونے دیں، محیی اور ممید کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ میری بات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردہ زندہ کر رہے ہیں۔ میری بات مکمل ہونے دیں نا۔ اسی طرح تو مطلب جو معجزات ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معجزے کا، کسی کرامت کا ذکر کر دیا کہ ہم نے یہ معجزہ کسی کے ہاتھ سے ظاہر کیا، یہ بات جو کی جاتی ہے نا، اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کے یہ خیالات ہیں، جن کے یہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات فلاں ولی کو یا پیغمبر کو یا بزرگ کو یا کسی شیخ کو دے دیے، اب وہ لوگوں کو، اب وہ جا کے اس سے اولاد مانگ رہے ہیں، وہ جا کے اس سے جناب عزت ذلت مانگ رہے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، طرح طرح کی ایک سوال، لائٹر موڈ میں ایک سوال ہے، اگر اللہ یہ اختیار کہ بارش برسانی ہے کسی فرشتے کو دے دے تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے دے دیا تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، شرک ہو جائے گا؟ مگر اس کے لیے دلیل، میرا کوشچن ہے کہ شرک ہو میں جائے گا؟ یہی عرض کر رہا ہوں، وہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو دیا تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ دینے سے کیا شرک ہو جاتا ہے؟ اچھا اس کے باوجود میری بات کورس رہی، اللہ کے نوکر بن کے تو کیا شرک ہو جاتا ہے؟ سوال جوابنا سا ہے۔ دیکھیں قاری صاحب سوال یہ کیا شرک ہو جائے گا؟ یہ تو عین توحید ہے۔ اس بس اللہ اگر کسی نبی کو بھی دے دے تو اس سے بھی شرک اگر نہیں دے ہوتا، دے وہ بھی تو توحید ٹھیک ہے، ہے۔ لیکن اگر کہیں سے ثابت ہو کہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو دے دیا تو کوئی آپ ایشو نہیں ہے۔ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم کو اور پھر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی، بس ہماری التماس یہ ہے کہ حضور کے ساتھ، حضور کی محبت، حضور کے قرب کے ساتھ شرک کا لفظ ہم استعمال سب نہ کیا الحمدللہ عاشق رسول بس ہیں، بس بس ظاہر ہے یہی کہ ہم گزارش یہی ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ یہی آپ گزارش پڑھتے ہے۔ ہیں۔ بس شرک کا لفظ نہ جوڑا جائے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کرایا نا، اب یہ شرک تھا؟ نہیں، آپ بتائیں گے اس کا جواب، ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ شرک نہیں تھا۔ اس وقت شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے، اس غلط فہمی کو قاری صاحب دور کر لیجئے، شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا، اس کو بھی آپ یعنی شرک کہہ آپ رہے نے ہیں۔ کتنا غلط لفظ بولا کہ یعنی اس زمانے میں شرک نہیں تھا، یعنی سجدہ اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عمل اس وقت شرک نہیں تھا، اس وقت شرک نہیں اور تھا، آج شرک ہو جائے گا۔ آج شرک ہے۔ یعنی اگر اس لیے کہ اب اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ آدم کو بھی سجدہ حرام ہے۔ نہیں، سجدہ تعظیمی اگر کسی کو کیا جائے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ اب آپ نے گنجائش نکالی نا، نہیں، گنجائش نہیں، حضرت یعنی ایک طرف تو آپ یوسف علیہ السلام کو اتنے سجدہ ہوا سخت نا۔ ہو گئے، موحد بن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو میں نے کہا اس وقت فرشتوں کا یہ عمل شرک نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھا۔ اب اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ صاحب سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کہے تو شرک نہیں اچھا، ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اللہ نے اپنے حکم سے شرک کروایا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے آپ یہ وہ کہنا اللہ چاہ کی رہے اطاعت ہیں؟ ہے۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، ارے صاحب، جہاں اللہ کہے گا اچھا، اس وقت یہ کرو، ٹھیک، تحمل اس کے وقت ساتھ، وہی تحمل عبادت کے ساتھ ہے، سوال اور سن جب لیں۔ اللہ کہے گا نہیں کرو اس وقت نہ کرنا میرے ہے۔ خیال سے تحمل کے لفظی ساتھ نزاع سوال ہو رہی ہے۔ سن لیں، نہیں لفظی نزاع نہیں ہے، ایک میں اس تحمل کے کے اوپر- ساتھ سوال سن لیجئے کہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل۔ کے اذن سے بھی شرک ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی، اصل میں دین کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ دین کیا ہے؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ جو کہے وہی حق ہے، اللہ وہی شرک کا دین۔ حکم دیتا ہے، اللہ جو کہے، فرشتوں اللہ کو شرک کیا کا نا؟ حکم دیتا ہے۔ نعوذ اللہ باللہ اگر من وہ ذالک، سجدے کا حکم دیا نا، وہ شرک اللہ کا حکم تعالیٰ دیا، نے سجدے کا حکم شرک کا دیا۔ حکم نہیں لیکن سجدے کو آپ حرام قرار دیں گے نا۔ سمجھ نہیں رہے، آپ بات کوئی نہیں سمجھ رہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو۔ اور آج
गैर अल्लाह का सजदा हराम है कि नहीं है? हराम और है, शिर्क में नहीं है फर्क ना। होता है ना कारी साहब, ये नहीं समझ रहे आप। ये हराम है ना। नया मजहब आ गया। नया मजहब कारी नहीं साहब, है। सजदा उस वक्त भी हराम था, आज भी हराम हराम है। है, कल भी हराम है, मगर- क़यामत तक हराम है। वलीद देखें, पता है- इसकी हिल्लत गैर अल्लाह के लिए आप वलीद साबित नहीं वलीद कर सकते। कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? देखें, जी। सजदा करना हमारी शरीयत में हराम है। जी। कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन करीमैन ने और उनके 11 भाइयों ने सजदा किया। तो भाई हमारी शरीयत में अब सजदा करना हराम कर दिया गया। और याद रख लें, कंफ्यूजन कारी साहब दूर करें। अब ये शिर्क हर दौर में शिर्क होता है। नहीं, ये मिसाल ये आपकी खुद ऐसा नहीं अपने है। मौकफ के खिलाफ है हजरत यूसुफ। बताइए कैसे? क्योंकि आपने कहा कि किसी भी दौर में ये इजाजत नहीं दी गई कि वो बंदा शिर्क कर ले। अब आप खुद कह रहे हैं सजदा ताज़ीमी है ना, वो यूसुफ ताज़ीम का अलैहिस्सलाम सजदा है। वो शिर्क नहीं समझते, वो ताज़ीम का सजदा हो रहा है। शिर्क और मैं कह रहा हूं, आपकी आपने शरीयत कारी साहब में नहीं आपने है। थोड़ा जज्बातियत में गलत बात कह दी कि ना, अल्लाह ने मैंने शिर्क कोई करने गलत का बात हुक्म नहीं दिया। की। ये ठीक मेरे है। ख्याल है ये बात ठीक नहीं है। मैं गलत बात नहीं कह रहा अच्छा। और माजरत भी नहीं करूंगा। अच्छा, आप ये कह रहे बिल्कुल हैं, सही आप बात ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने नहीं, शिर्क कारी करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने अच्छा, सजदा ये करने नहीं का है कारी ना साहब ये आपकी बात। बात समझ में आ गई है। अल्लाह के कारी साहब, बंदे, आप ये आप बात अपने माइंड में गलत अच्छा, कह रहे हैं। आप वजाहत कर और दें, आप अब क्या आप कहना चाह अपने रहे हैं? अल्फाज मुझसे अच्छा, कहलवाना आप बता चाहते दें आप क्या कहना चाह रहे हैं। हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, उस वक्त करना इबादत था। शैतान को भी कहा कि कर, उसने ना अच्छा, किया। गैरुल्लाह को सजदा करना शिर्क अब है या सुन, नहीं? मेरी बात तो पूरी होने देना। शैतान को भी वही कहा जो फरिश्तों से कहा। एग्रीड। शैतान ने नहीं किया, वो नाफरमानी में आया। हालांकि शैतान ने आगे जुमले ऐसे कहे, ये मैं तो आग से बनाया गया हूं, ये तो मट्टी वाला है, मट्टी वाला के आगे आग वाला झुक के, ये यानी उसने अपनी तनकीद समझी। फरिश्तों ने कोई बहस नहीं की, जैसे अल्लाह ने कहा फौरन झुक गए। यानी इस्लाम कहते इसे हैं, इधर हुक्म खुदाई हो, इधर गर्दन नहीं, झुकाई मगर हो। शैतान मुशरिक नहीं है। कोई बात ही कारी नहीं। साहब, शैतान मुशरिक नहीं हुआ, उसने नाफरमानी की है, सुन, उसने तकब्बुर किया। शैतान- उसको कहीं ये बोला है कि मुशरिक है वो, यार, ये आपका खुदा तो के साथ फलसफा किसी ही और को अलग है ठहराता है यार। क्या? शैतान मुशरिक नहीं तो फिर दुनिया में कोई भी मुशरिक नहीं, नहीं। उसको मुशरिक कहाँ ठहराया गया? ये कारी बताएं साहब, आप। आपसे पता है, आप उसको कारी साहब नाफरमानी confused ठहराया गया, शैतान उसको भी मुतकब्बिर कहा कारी गया है, साहब, मैं मगर आपसे उसको मुशरिक वलीद में कहाँ आपको अर्ज ठहराया करूं, गया? देखें कारी साहब को कंफ्यूजन कहाँ हो रही है। जब अल्लाह तबारक व ताला सजदा करने का हुक्म दे रहा है, आप काबे की डायरेक्शन में सजदा करते हैं, काबा को सजदा नहीं कर रहे होते। ठीक है। अल्लाह तबारक व ताला को सजदा करना यही उबूदियत का तकाजा है। गैरुल्लाह को ठीक सजदा है। इबादत के लिए होगा तो शिर्क होगा, ताजीम के लिए है तो शिर्क नहीं है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन कहाँ? ज़ालिक। कारी साहब, ताज़ीम एक के मिनट लिए है रुक तो शिर्क नहीं। आप रुक जाइए कारी साहब। ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला शिर्क करने का हुक्म यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे, याकूब अलैहिस्सलाम को दे, तमाम फरिश्तों से शिर्क करवाए? मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी जो है वो इस बारे में अकल करनी चाहिए। एक ताज़ीम व ब्रेक लेते हैं, फिर बात तौक़ीर करते हैं। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, साहबा ने हमेशा क्या कहा है? अल्लाहु व रसूलुहु आलम। हराम दोनों तरह के सजदे हैं, मेरे ख्याल से इसमें किसी का इख्तिलाफ भी नहीं है। सजदे ताजीमी भी हराम है इस उम्मत में, और इबादत का सजदा तो शिर्क है, है ही शिर्क है, हराम, वो शिर्क तो है। है ही शिर्क। ठीक है, इबादत वाला तो इस शिर्क हो चीज का गया है कि एक को शिर्क कहा जाता है, एक कबीरा गुनाह है, हराम दोनों है। मतलब जवाज की किसी की कोई बेशक, सूरत किसी के नजदीक नहीं। बस एक सजदा इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। और शरीयत में माजी में शराब हलाल थी, बाद में हराम हो गई। तो बस ये फर्क मैं करवाना चाहता हूँ कारी साहब से कि ताजीम और शिर्क में जरा ठीक है। डिफरेंस को मलहूज रखें। कारी साहब, फर्क एक है। अब कारी साहब आप वजाहत कर लेकिन दें। सजदा ताजीमी ताज़ी भी साहब हराम है, सजदा जी, जी, इबादत बिल्कुल, वाला बिल्कुल भी हराम हराम है। बिल्कुल। लेकिन जो सजदा मैं तो आदम सच्ची अलैहिस्सलाम बात है, को हुआ वो मैं- हलाल था। पूछो, मैं इनसे बिल्कुल। ये जब हम आते हैं तो इस्तकबाल करते हैं, शुरू में हाँ। ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता। मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह के आगे किसी के आगे सर नहीं झुकाया। कहा मैंने, हो बिल्कुल। ये हमारी अहले हदीस की रग रग में ये बात बैठी हुई है कि सर को अल्लाह के सिवा, वालिदैन के अल्लाह के सामने, सिवा कहीं नहीं झुकाना। वालिदैन के सामने ये अपना वक़्फ़िज़ मौका लहुमा पे जनाह बहुत अच्छे ज़ुल्ली, से वालिदैन define के कर सामने दिया। अगर कोई झुक जाए तो शिर्क नहीं हो जाएगा कारी साहब।